سرکار پوچھتے ہیں کہ بھئی گوشت دودھ کچھ کھانے کو ہے؟ تو حضرت ام معبد فرماتی ہیں یا رسول اللہ قحط سالی نے دانے دانے کا محتاج کر دیا ہے، یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے۔ اور ایک کارنر میں نکر میں ایک بکری نظر آتی ہے، بڑی لاچار ہے، اتنی لاچار ہے کہ حضرت ام معبد کے خامن جو ہیں باقی ریوڑ کو چرانے کے لیے لے گئے، لیکن وہ بکری چلنے سے بھی آ رہی ہے، نکر میں کھڑی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت طلب کرتے ہیں کہ اے ام معبد اگر آپ اجازت دیں تو اس بکری کا دودھ دو لیں۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ تو اتنی لاچار ہے کہ اگر اس قابل ہوتی تو باقی بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے نہ چلی جاتی۔ فرمایا نہیں، آپ اجازت دیں۔ پیر کرم شاہ الازہری اہل سنت و جماعت کے ماتھے کا جھومر ضیاء النبی میں ہم غلامان مصطفیٰ کو صحابہ کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور طریقت کے جوہر کہ حضور جو ہیں وہ کس طرح تزکیہ کرتے، آپ کی شخصیت کیسی تھی، آپ کے خصال مبارک کیسے تھے۔ تو حضرت ذی وقار اجازت دی تو سرکار دو عالم نے وہ ہاتھ جنہیں رب اپنے ہاتھ کہتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں سے بکری دونا شروع کی، اور وہ بکری جو لاچار ہے، جو ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ دودھ عطا کر دیا۔ فرمایا اب اے ام معبد اور برتن بھی لے آؤ۔ گھر کے سارے برتن لبالب بھر گئے تو حضور علیہ السلام نے وہ دودھ مبارک نوش کیا اور رستے پہ تشریف لے گئے۔ رات کو ام معبد کے خامد آتے ہیں تو کہتے ہیں ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر میں تو کوئی شیردار جانور نہیں ہے۔ تو حضرت ام معبد فرماتی ہیں ایک حسن و جمال کا پیکر، ایک سونے محبوب آئے تھے، انہوں نے دودھ دوہا۔ تو ان کے خاوند کہنے لگے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ وہی ہیں جن کی گرفتاری پر قریش نے انعام رکھا ہوا ہے، مجھے بتا تو صحیح وہ کیسے تھے۔ حضرت ام معبد کو ان کے خاوند کہہ رہے ہیں خیمہ جو ان کا گھر ہے، خانہ بدوش بدو عورت، تو ان کے خاوند کہتے ہیں اے ام معبد بتا وہ کیسے تھے؟ سبحان اللہ۔ تو پیر کرم شاہ الازہری نے بڑا کمال کا نقشہ کھینچا، اس میں سے 5-6 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرماتی ہیں ام معبد کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاعت حسن الخلق ملیح الوجہ۔ کہہ دیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتی ہیں ایک شخص ایسے آئے جن کا حسن نمایاں تھا، ساخت بڑی مناسب تھی اور چہرہ بڑا ملیح تھا۔ رأیت رجلا، ایسا مرد آیا، ظاہر الوضاعت حسن الخلق ملیح الوجہ۔ پھر فرماتی ہیں اے میرے شوہر نامدار میں کیا بتاؤں، اذا صمت فعلیہ الوقار، جب وہ خاموش ہوتے تو ایسے ان کی صورت سے وقار ٹپکتا تھا۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا، اور جب کلام کرتے تو چہرہ پر نور، پر رونق اور پر تبسم ہو جاتا۔ حضرت ام معبد فرما رہی ہیں، پھر فرما رہی ہیں حلو المنطق، اے میرے خاوند میں کیا بتاؤں، جب بات کرتے تھے تو مٹھاس ٹپکتی تھی، شیریں گفتار تھے، فصل لا نظر ولا حذر، جب کلام کرتے تھے
نہ بیہودہ کلام کرتے تھے نہ فضول بولتے تھے، وہ کلام کرتے تھے، دل کرتا تھا بس انہیں سنتے چلے جائے۔ پھر حضرت ام معبد فرماتی ہیں کأن منطقہ حرزات نظمی یتحدرنا، جب وہ محبوب، جب وہ رجل، جب وہ مرد کلام کرتے تو کیا ہوتا؟ ایسے لگتا جیسے دندان مبارک سے موتی کی لڑیاں بہ رہی ہیں۔ لا عابس ولا مفند، نہ ترشرو تھے اور جو ان کے ساتھ تھے نا وہ ان کے تابعدار اور تابع فرمانی کرتے تھے، ان کے غلام وہ نافرمان نہیں تھے، وہ تابعدار تھے۔ وضع الجبین متلالع بالنور، حضرت ام معبد فرماتی ہیں اے میرے سرتاج میں کیا بتاؤں، وہ جو رجل، وہ جو حبیب خدا آئے تھے ان کی جبین مبارک نور سے چمک رہی تھی۔ من غیر استکبار ولا استعلاء، نہ میں نے تکبر دیکھا نہ میں نے نخوت دیکھی، عاجزی کا پیکر۔ ایک رجل آئے، ایک محبوب خدا آئے، ہمارے خیمے کو عرش کا مسکن بنا گئے۔ حضرت ام معبد، اچھا آپ اندازہ لگائیں کہ پیچھے قریش جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں حضور کو اور آپ کے غلام کے پیچھے ہیں، ایک خوف کا عالم ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری حیت، آپ کا کلام، آپ کا تبسم، آپ کا میل جول، آپ کا رویہ، آپ کا کردار وہ ایسا رہا کہ قیامت تک ام معبد بیان کرتی رہے گی اور غلامان مصطفیٰ سنتے رہے۔